درمیان تلخ کلامی ہوئی، کس نے مسئلے تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ فرمانے کہ تلخ کلامی اتنی دور چلی گئی کہ حضرت شاہ بھی فرمان لگے اپنی بیوی نو کہ اگر صبح دی اذان تو پہلے، فجر دی نماز اذان تو پہلے اگر تو میں نے نہ بلایا، میرے نال گفتگو نہ کی تھی، تن 3 طلاق ہو جائیں گے، میں قسم اٹھانا رب کریم دی۔ حضرت شاہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کہ مغرب دے ٹائم گل ہوئی، عشاء پڑھی، طبیعت سنبھلی، بحال ہوئی طبیعت، آپ فرمانے سجود، رکوع، قیام، حدود، ہر دے اندر مزہ شروع ہو گیا، اتھرو جاری ہو گئے۔ آپ فرمانے سوچ جانی شروع ہو گئی کہ میں کی الفاظ ادا کر دیتے ہیں اگر میری بیوی صبح دی اذان پہلے میرے نال گفتگو نہیں کر دی، میری بیوی نو 3 طلاقاں ہو جان گیاں، میرے بچیاں دا کی بنے گا، رل جان گے۔ حضرت شاہ بھی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے بڑی سوچ وچار تو بعد اس مسئلے دا حل کی کیتا جاتا ہے۔ آپ فرمانے کہ کیوں میرے کو بھی حدیث کا علم سے، آپ فرمانے کہ میں بڑا سوچیا، میں کہا کہ بغداد کے اندر اس مسئلے دا حل کرن والا کوئی نہیں، ایک کوئی میرا بیٹا ہے جس میں زمانہ امام اعظم امام ابو حنیفہ دے نام تو پہچانتا ہے۔ آپ فرمانے کہ میں گیا، دروازے سے دستک دیتی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت مبارک تے چڑھ کے پوری رات اللہ اللہ کر دیں گے سن، پوری رات عبادت کر دیں گے سن، پوری رات آپ نوافل پڑھ دیں گے سن، دن دے اندر اصول فقہ لوگوں پڑھا دیں گے سن۔ دروازے دستک دیتی، امام صاحب آئے، عرض کی تھی کہ استاد محترم میں دین دا رستہ میں کھان والے ہوں، تسی حکم فرما لے، میں دوڑے دروازے تے خود آندا، تسی کیوں زحمت فرمائی، کیوں تکلیف کی تھی؟ حضرت شاہ بھی فرمانے کہ میں اپنا مسئلہ بیان کیتا، اس طرح قسم ہو گئی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ہاتھ چومو کے نا اپنے استاد محترم دے ہتھاں دے بوسا دیتا، فرمانے لگے استاد محترم جا کے سکون نال سو جاؤ، تانوں مبارک ہوئے، تہاڈی بیوی نوں طلاق نہیں ہوئے گی، انشاءاللہ اسے گھر دے اندر بسے گی۔ حضرت شاہ بھی فرمانے لگے وہ کس طرح؟ فرمایا کہ گھر تشریف لے جاؤ۔ جدو استاد حضرت شاہ بھی فرمانے میں گھر چلا گیا، تہجد دا ٹائم ہویا، آئے تک فجر دے وچوں ٹائم رہندا سی۔ آپ فرمانے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، بلا کے آپ فرمانے لگے کہ میرے استاد محترم دے گھر دی قریب جڑی مسجد ہے اس دے مینار تے کھلو کے تسی تہجد دی اذان پڑھنی تے بہت بلند آواز نال اذان پڑھنی۔ اور شاگرد چلے گئے، اذان پڑھی، سید حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد محترم دے دروازے تے پہنچ گئے، اذان جدوں مکمل ہوئی، حضرت شاہ بھی آپ فرمان کہ میری بیوی آئی آکے کہنے لگی اذان ہو گئی، تھوڑی قسم مکمل ہو گئی، میں فارغ ہو گئی، میں شریعت دے کہہ دیئے کہ جدو طلاق مکمل ہو جائے، اطلاق ہو جائے طلاق دا، طلاق مرد فارغ کر دے بیوی اور پھر بیوی اس اپنے شوہر دے گھر نہیں رک سکتی، میں اپنے ماپیاں بل جا رہی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دستک دیتے، آپ نے کہا اماں جان مبارک ہوئے، دھن طلاق نہیں ہوئی، اس طرح نہیں طلاق ہوئی، میرے استاد محترم نے قسم اٹھائی سی صبح دی اذان تو پہلے تسی میرے نال کلام کرنا، یہ صبح دی اذان نہیں ہوئی، یہ تہجد دی اذان ہوئی، صبح دی اذان ہے وقت باقی رہنا، دھن مبارک ہوئے، اللہ نے تھوڑا گھر بھی بچا لیا، تھوڑی قسم بھی پوری ہو گئی۔ حضرت شاہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلح تے کھڑے ہو گئے، بڑے روئے، امام اعظم فرمانے امام یوسف آپ دے شاگرد آپ فرمانے میں اذان پڑھان والے ہیں تسی، حضرت شاہ بھی مسلح تے کھڑے ہو کے اتنے روئے، ہچکیاں بچ گئیاں، مالک تو کیسا شاگرد عطا فرمایا جڑا مسئلہ شاہ بھی نہ حل کر سکیا۔ امام اعظم نے منٹا دے اندر حل فرما دیتا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یاد رہے، حضرت امام مالک کتنا آپ کا قد کاٹ ہے، کتنے بڑے امام نے، او امام مالک جنہوں نے اپنی ساری عمر مدینہ شریف کے اندر گزار دیتے۔ حضرت امام اعظم حضرت امام مالک فرمانے المدہ المالک آپ کی کتاب سب تو پہلے آپ نے وہ کتاب لکھی،
آپ فرمانے کہ میرا بچپن دا عالم سی، میری دو ہمشینیاں سی، بہنا سی، میرا بابا فوت ہو گیا، میری اماں جان نے میں کلا کلا بھائی سی۔ امام مالک فرمانے میری اماں نے میرے ہاتھ جو پکڑیا، ایک دھوبی دی دکان تے چھوڑ کے آئیاں، دھوبی نے کہنے لگیاں کہ اس میرے بیٹے نو کپڑے دھون دا وال استری کرن دا طریقہ سلیقہ سکھا دے، میرا بیٹا بھی کچھ چھوٹی جی لانڈری بنا لے گا، گھر دا سرکل چلتا رہے گا، تسی میرے بچے نے کتنی تنخواہ دو گے؟ امام مالک فرمانے اس دھوبی نے کہا کہ اماں جان میں تمہارے بیٹے نو 2 دینار مہینے دے دیاں گا، 2 دینار۔ میری اماں نے کہا 2 دینار کافی نے۔ آپ فرمانے کہ میری اماں لوٹ گئی، میں جتوں گزردا سی، میری جیڑی گزرگاہ سی، سیدنا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مدرسے دے گیٹ تو میں گزردا سی۔ آپ فرمانے جدوں میں گزردا سی، میں رک کے حضرت امام اعظم لوگوں کو پڑھا رہے ہوندے سن، میں سماعت کرتا سی، سنتا رہتا سی، جدوں اپنا دل اجازت دیندا سی میں دھوبی کول چلا جاندا سی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باہر کھڑے، میں گزر رہا تے میں آواز دیتی، بیٹا کی نام؟ میں کہ جی میرا نام مالک۔ آپ فرمانے لگے کتھے جا رہے ہو؟ دھوبی دی دکان تے جا رہے ہو۔ کس واسطے جا رہے ہو؟ عرض کی تھی کہ اس طرح سکھن واسطے جا رہے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک فرمانے قریب کیتا، امام صاحب نے میرے چہرے تے بوسہ دیتا، میرے ہتھاں تے بوسہ دیتا، پیار کیتا، سر دے اندر ہاتھ پھیریا، فرمانے لگے بیٹا تن او میں آج علم نہ سکھاواں، او علم نہ تن عطا کر دیاں کہ بادشاہ بھی تیرے کل فتوہ لین واسطے آن۔ امام مالک فرمانے میرا بچپن دا زمانہ سی، میں کہ حضور او علم میں چاہیدہ جڑے بادشاہ بھی میرے کل مسئلہ پوچھن واسطے آن۔ حضرت امام مالک فرمانے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بیٹا آج تو بعد تو میرے کل پڑھن آیا کرنا، دھوبی کو نہیں جایا کرنا۔ حضرت امام مالک فرمانے میں درسگاہ دے اندر بیٹھ گیا، شروع کر لیا، مہینہ مکمل ہویا۔ اماں جان نے کہا کہ اجرت تنخواہ، میں کہ اماں جان تنخواہ تو او لے کے آوے جڑا گئے ہوئے کام کرن، میں تو کام کرن گئے ہی نہیں۔ اماں نے پوچھا کی کام کرتا رہا؟ میں کہ میں تو دین سکھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں۔ امام مالک آپ فرمانے میری اماں نے بڑا غصہ فرمایا، میرے بازو کو پکڑیا، گھسیٹتے ہوئے میں لے کے آئی امام اعظم امام ابو حنیفہ دے دروازے تے۔ آپ فرمانے ویکھو میرے استاد دا ظرف، ویکھو میرے استاد دا زہد، ویکھو میرے استاد دا تقوی۔ آپ فرمانے میری اماں جان نے بڑیاں ود گلاں کی تھیاں، بڑے لوگ کثیر تعداد کے اندر بڑے بڑے محدث میرے استاد محترم کو بیٹھے حدیث لکھ رہے ہیں۔ میرے استاد محترم امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک فرمانے میرے استاد محترم نے سر نہ اٹھایا، خاموشی نال میرے اماں نے ساری جذباتی گلاں سنیاں۔ جب میری اماں کا غصہ ٹھٹا ہویا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، میری اماں دا ہاتھ پکڑیا، بوسہ دیتا، کہنے لگے تسی دی میری ماں ہو، مالک دی ماں ہو، ابو حنیفہ دی بھی ماں ہو، میں معذرت چاہنا، میں معافی مانگنا، میں تمہارے بیٹے نے اس کم تے لگایا، لیکن اماں جان میں تمہارے بیٹے نے ایسا علم سکھانا چاہنا۔ میری اماں پھر جذباتی ہوئی، امام مالک فرمانے لگے، میری اماں کہنے لگی یہ علم سکھ کے میرے پتر نو کی لبے گا؟ تسبیح مصلی گھر کس طرح پلے گا، پیٹ کس طرح پلے گا؟ امام اعظم آپ فرمانے لگے اماں جان اس دین واسطے وقف تم کر دے، تیرا پتر نو ایسا علم سکھاواں گا بادشاہ من نال برابر تے بیٹھ کے حلوے کھاوے گا، بادشاہ من فتوے بھی لکھ لکھ کے دیا کرے گا۔ آپ فرمانے کہ میری اماں جان نے جدو یہ گل ملی، میری اماں کہنے لگی امام اعظم تمہیں پتا میری 2 بیٹیاں، میں بیوہ ہاں، میں کام بھی کر دیاں لیکن گھر دا خرچ نہیں پورا ہوندا۔ امام اعظم آپ فرمانے لگے امام مالک، امام صاحب نے فرمایا کہ اماں جان تمہارے گھر دا مہانے دا کتنا خرچہ؟ میری اماں نے کہا کہ 40 درہم، 40 دینار میرے گھر دا خرچہ۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے کہ اماں جان آج تو بعد خرچے دی فکر نہیں کرنی، ہر یکم نو ہر مہینے دے پہلے دن 40 درہم تمہارے گھر پہنچ جایا کرن گے۔ امام اعظم امام مالک فرمانے میرے استاد محترم نے 20 سال تک متواتر میرے گھر دے اندر خرچہ دی دے رہے۔ پھر او دن آیا، امام مالک فرمانے میری دستار ہوئی، میں شیخ الحدیث بنیا، میں محدث بنیا، اور پھر میں فقہاء دے اندر شامل ہو گیا، میں حدیث میں لکھنا شروع کر لیا، استاد دے محترم دے برابر تے بیٹھ کے حدیث تے بحث کرنا شروع کر لی۔ آپ فرمانے کہ پھر ایک دن آیا، میں نے ہارون رشید بادشاہ نے بلا کے کہنے لگا کہ میں چاہنا کہ مصر بغداد دا میں تن چیف جسٹس بناواں، بڑا قاضی بناواں، تیری بڑی شہرت ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا علم والا آدمی ہے۔
حضرت امام مالک فرمانے میرے چیخ نکلی اس دن، میرے استاد محترم دنیا کی تشریف لے گئے سن. آپ فرمانے میں نے اس دن آکھا کاش آج میرے استاد محترم ہوں جنہوں نے آج تو 20 سال 25 سال پہلے فرمایا سی کہ بغداد تو چیف جسٹس بنے گا، بادشاہ کے برابر تے بیٹھ کے کھانا کھاوے گا، بادشاہ تیرے آرڈر کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کرے گا. آج میرے استاد محترم دیکھ دے کتنے خوش ہوں دے. امام مالک فرمانے میں فوراً اپنی اماں جان کو خط لکھیا، اماں جان ذرا جلدی آؤ، ہارون رشید بادشاہ اس دے محل دے اندر میں موجود ہاں. اماں جان پہنچی ہیں. آپ فرمانے جس وقت میری اماں جان بادشاہ دے محل دے اندر داخل ہوئی ہیں، آپ فرمانے اس وقت این بادشاہ دے برابر تے بیٹھ کے میں کھانا کھا رہے سی، حلوہ میرے اگے موجود سے. میری اماں نے جدو ویکھیا، میری اماں زمین تے تشریف لے آئیاں، بے ہوش ہو گئیاں، ہوش دے اندر لے آیا گیا. میری اماں نے فرمایا امام مالک تیرا مبارک ہوئے، تیرا استاد جو کہہ کے گیا آج اللہ نے اور حق کو سچ کر دیتا. تیرے استاد نے کیسی بادشاہ دے برابر تے بیٹھ کے حلوہ کھاوے گا، آج ویکھ لیا بیٹا تو بادشاہ دے برابر تے بیٹھ کے حلوہ کھا رہے ہیں اور میں ویکھ رہی ہوں ہر لقمہ جدو تو اٹھان دی کوشش کردا بادشاہ تیرے تو بعد اٹھاندا، تیرے تو پہلے بادشاہ لقمہ بھی اٹھان دی جسارت نہیں کردا. یہ بھی تیرے استاد نے کہا سی بادشاہ تین فالو کرے گا، تیرے آرڈر تک انتظار کرے گا، جدو تو آرڈر دے دے گا بادشاہ پھر اس تے عمل کر لے گا. امام مالک آپ فرمانے کہ لوگوں میں اس قد کاٹ دا آدمی اتنے تک پہنچن والا، آپ فرمانے کہ میں اس ممبر تک آن والا